منڈی میں تیسرا ٹیسٹ میچ ہو جائے گا تو آپ کے بہت سارے یقینی طور پہ سوالات ہوں گے جن کو آپ شان سے سننا چاہتے ہوں گے. شان کے بھی کچھ جوابات ہیں جو وہ دینا چاہتے ہیں. سو وی تھاٹ کہ اس سے اچھی اپرچونیٹی کوئی نہیں ہو سکتی کہ ان کے جانے سے پہلے وہ آپ سے بات کر لیں تاکہ بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں, کیونکہ آپ کی سپورٹ کے بغیر وی کانٹ موو. وی آر ون ٹیم, چاہے یہ کھیل رہے ہوں یا آپ کور کر رہے ہوں. سو اٹ از امپورٹنٹ کہ آپ بھی الائنڈ رہیں ان کے ساتھ, ہمارے ساتھ, اینڈ ٹوگیدر وی موو فارورڈ. سو شان ول میک دی اوپننگ اسٹیٹمنٹ. ویل ٹرائی ٹو ٹیک ایز مینی کویشچنز ایز پاسبل, بٹ اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے کویشچن آلریڈی کسی نے کر لیا ہے, پاس کر دیجیے گا تاکہ کم ٹائم میں میکسیمم ہم سوالات ملیں. شان. السلام علیکم. آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ اور قیمتی وقت ہے پاکستان کرکٹ کے لیے اس وقت. انگلینڈ سے ہماری سیریز اسٹارٹ ہونے والی ہے انشاءاللہ 7 اکتوبر سے. اس میں کی میسیجز یہ ہیں کہ اوبویسلی ریزلٹس جو ہم چاہ رہے تھے اسپیشلی بنگلہ دیش سے وہ نہیں آئے. ہمیں لگا کہ ہم نے ایز اے ٹیسٹ سائڈ ایک اسٹیپ لیا صحیح ڈائریکشن میں آسٹریلیا کے خلاف, بٹ بائی دا ٹائم ہم بنگلہ دیش سے کھیلے آئی ڈونٹ تھنک ہم نے ان اچھی چیزوں کو وننگ ریزلٹس میں کنورٹ کیا. کوشش یہ ہے, دیکھیں کسی بھی ٹیم کو بنانے کے لیے آپ کو بیک کرنا ہوتا ہے لڑکوں کو, آپ کو کنسسٹنسی دکھانی ہوتی ہے سلیکشن میں. ہار میں بہت آسان چیز ہوتی ہے کہ آپ ٹیم چینج کر لیں, آپ بہت ساری چیزیں چینج کر لیں, آپ اپنے کھیلنے کا طریقہ چینج کر لیں, لیکن جب ہم نے ایک ارادہ بنایا کہ ہم اس ٹیسٹ ٹیم کو آگے لے کر جانا چاہ رہے ہیں, پاکستان کرکٹ کو آگے لے کر جانا چاہ رہے ہیں, تو اس میں کنسسٹنسی اور بیکنگ بہت کاؤنٹ کرتی ہے. تو سب سے پہلے ہم رسپانسبلٹی لیں گے, ہم اکاؤنٹیبل ہیں, جو ریزلٹس نہیں آئے ہیں وہ اپ ٹو دا مارک نہیں رہے ہیں, بٹ امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ ہم اپنے پلیئرس کو بیک کریں. میں شور کر سکتا ہوں آپ سب کو کہ اس وقت جو درد ہے, جو ہرٹ ہے جو پلیئرز میں, وہ کافی زیادہ ہے, اور سب ایگر ہیں کہ اس سیریز میں واپس آئیں, اپنی بیسٹ پرفارمنسز دیں. آپ اوور نائٹ برے پلیئرز نہیں بنتے, بٹ آئی تھنک ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اس چیز کو ٹرن اراؤنڈ کریں, اس چیز کو بدلیں اور پاکستان کرکٹ کو اچھے ڈائریکشن میں لے کے جائیں تھرو دس انگلینڈ سیریز. اور کوشش یہ کی ہے کہ سلیکشن میں تھوڑی کنسسٹنسی دکھائیں, بیکنگ دکھائیں ان پلیئرس کو, اور پاکستان کے لیے ایک میموریبل سیریز ہم ادھر میموریبل رزلٹ حاصل کریں. تھینک یو شان. شاہد سے لے لیتے ہیں, پھر عبدالغفار سے, پھر عتیق سے. شان, ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستانی زیادہ تر ٹیسٹ کرکٹرز سائنس پڑھ رہے تھے اور اب میتھس کا ٹیسٹ دینے جا رہے ہیں. چیمپئنز کپ میں سائنس پڑھ رہے تھے, تو سمجھتے ہیں کہ تیاری پوری ہے انگلینڈ جیسی ٹیم کے لیے؟ شاہد بھائی, سب سے پہلے ہم نے کوشش یہ کی کہ جو ہماری سائیڈ ہے, اگر آپ سائیڈ کا آؤٹ لک دیکھیں, 15 دیکھ لیں, اس کے بعد 3 اور جو کھلاڑی جو نیکسٹ ہمارے پلانز میں آتے ہیں, ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ایک کنسسٹنسی رکھیں سائیڈ میں, تاکہ اگر ہماری سائیڈ چینج ہوتی تو آپ کہہ سکتے تھے کہ ہماری اس طریقے سے پریپریشن نہیں ہے. ہمارا پلان اسی طریقے سے چل رہا ہے جس طریقے سے ہم نے چاہا. دوسری بات, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, جی آئیڈیلی آپ چاہتے ہیں کہ آپ ریڈ بال کھیل کے سیریز میں جائیں, بٹ جو اسکیجولنگ ہوتی ہے وہ وے ان ہینڈ, وہ کافی عرصے سے وہ کی جاتی ہے. اور اگر آپ پھر بھی دیکھیں چیمپئنز کپ جو تھا, اگر ہم سب اس کو دیکھ رہے تھے, فالو کر رہے تھے, جو کھیل رہے تھے, آئی تھنک اسٹینڈرڈ ایک ایسا تھا کرکٹ کا جس میں اچھی کرکٹ دیکھنے کو نظر آئی. پاکستان کا ابھرتا ہوا ٹیلنٹ اس میں تھا, پاکستان کا کرنٹ لاٹ اس میں تھا, اور بہت اچھا ایک اسٹینڈرڈ تھا. ون ڈے کرکٹ اس ویدر میں فیصل آباد میں, آئی تھنک وہ اس کی فزیکل اور مینٹل ڈیمانڈس بھی کافی زیادہ تھیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک اسمال اسپیس میں پھر بھی ایک اچھی طریقے سے پریپریشن ہوئی ہے. ہم اس وقت بات کر رہے تھے, جیسے شاہین اگر بالنگ کر رہا ہے, اس نے آلموسٹ ہر میچ میں 10 اوورس کیے ہیں. بابر اعظم نے کافی اننگز کھیلی ہیں, رنز کیے ہیں, کافی بالز کنزیوم کی ہیں. فٹنس آپ کی چیلنج ہوتی ہے جب آپ نے 50 اوور بیٹنگ کرنی ہوتی ہے, اس کے بعد 50 اوور آپ نے فیلڈنگ کرنی ہوتی ہے. تو یس, ریڈ بال ٹارگیٹڈ ہمیں اسپیسیفک وہ نہیں ملی پریپریشن, بٹ انف پریپریشن ملی ان چیلنجنگ کنڈیشنز میں, جن میں آپ کے پلیئرز نے کرنٹ اس ٹیسٹ ٹیم کے 4 5 میچز کھیلے, جو پھر ان کو الاؤ کرتا ہے کہ انگلینڈ میں ایک مینیج ورک لوڈ کے ساتھ, ایک فریش باڈی کے ساتھ وہ اس سیریز میں جا سکیں. شان, ہم نے دیکھا ٹیسٹ اسکواڈ اناؤنس ہوا ہے, وہ پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے. نعمان کا جو ریٹرن ہے, کیونکہ وہ بنگلہ دیش سیریز میں نہیں تھے, جو سلیکشن کے حوالے سے تھاٹ پروسیس ہے وہ پلیز ذرا بتا دیجیے گا کہ پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے, اور کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ جو وکٹ تھیں اس سے پہلے, اس کے مقابلے میں ہم نے کچھ اس سے سیکھ کر اپنی اسٹرینتھ تھوڑا سا دیکھیں کہ ہم اسپن اور پاکستان میں کھیلیں. دوسرا پلیز بتا دیجیے گا, کیونکہ خرم شہزاد
کہ متعلق پہلے ہی خبر آئی تھی کہ شاید وہ فٹ ہو جائیں گے. ابھی وہ پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے تو نہیں ہے, لیکن کیا وہ آپ سمجھ رہے ہیں ریمیننگ ٹیسٹ میچز کے لیے اویلیبل ہوں گے؟ تھینک یو. تھینک یو غفار بھائی. دیکھیں اچھا کویشچن پوچھا ہے. لاسٹ جو سیریز ہوئی تھی اس میں ہمیں پتہ تھا کہ پنڈی میں ایٹ لیسٹ پہلا ٹیسٹ میچ ہے اور وہ کنفرم ہو گیا تھا کہ دونوں ٹیسٹ پنڈی میں ہونے. تو اس میں ہمیں ایک آئیڈیا تھا کہ ہمیں اس ٹائپ کی وکٹ چاہیے. تو اس میں ہم کافی سرٹن تھے کہ ادھر ہم اپنے فاسٹ بولرس کو بیک کریں گے, تھوڑی سی گراس رہنے دیں گے پچ میں. پہلے ٹیسٹ میں 6 ملی میٹر تھی, دوسرے میں 9 ملی میٹر گراس تھی. تو نعمان علی اس میں ریسٹڈ تھا کیونکہ ہمیں لگ رہا تھا کہ اگر ہم اسپنر کھلائیں گے بھی تو ایک ہی کھلائیں گے جس میں لگ رہا تھا کہ وہ رول ابرار آ کے فل کرے گا, اور سیکنڈ اگر اسپنر کہیں چلا ہوا تو آئی تھنک سلمان نے کافی اچھی بالنگ کی ہے اوور دا ایئرس جب سے وہ ٹیسٹ ٹیم میں آئے ہیں. تو نعمان علی کو ہم اس لیے واپس ود ان دا اسکواڈ لائیں کہ ابھی ہم نے ملتان کی کنڈیشنز اسیس کرنی ہے. ہم وہاں جا کے دیکھیں گے, ہمارے پاس انف ٹائم ہوگا اپوزیشن کو دیکھتے ہوئے, اپنی اسٹرینتھ دیکھتے ہوئے, ویدر کو دیکھتے ہوئے کہ ہمیں کس ٹائپ کی وکٹ کی ضرورت ہے. اور ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم سارے بیسز کور کریں کہ اگر ہمیں اسپن وکٹ کی ہمیں وہ مل جائے, ہمیں لگے کہ یہاں اسپنر زیادہ سوٹ کریں گے تو ہم وہاں اسپنرس کھلا سکتے ہیں. فاسٹ بولرس کھلانے ہوئے ہم وہاں زیادہ فاسٹ بولرس کھلائیں گے. سیکنڈلی خرم شہزاد بہت انٹیگرل پارٹ ہے اس سائڈ کا. اس کی ہم سب نے لاسٹ ٹیسٹ میچ میں پرفارمنسز دیکھیں. انفارچونیٹلی آسٹریلیا میں بھی ایسا ہوا کہ اس نے پہلے ٹیسٹ میں اتنی اچھی بالنگ کی, اور جہاں دوسرے ٹیسٹ میں ایک اور اچھا وکٹ آیا تھا وہاں اس کو انفارچونیٹلی انجری ہوئی. تو یہ اسٹاپ اسٹارٹ بہت فرسٹریٹنگ چیز ہوتی ہے. ٹیسٹ کرکٹ میں آپ کو کنٹینیوٹی چاہیے ہوتی ہے پرفارم کرنے کے لیے. تو جب آپ نے بولا فرسٹ ٹیسٹ کی ہم نے جو اسکواڈ اناؤنس کی ہے وہ کنڈیشنز کا بھی ہمیں اس طریقے سے آئیڈیا نہیں ہے کیونکہ ہم نے ملتان میں لاسٹ انگلینڈ سے ہی کھیلا تھا 2 سال پہلے. تو جب ہم کنڈیشنز دیکھیں گے, کنڈیشنز اسیس کریں گے, اوبیسلی خرم کی فٹنس واپس آئے گی, تو ہم یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے پھر ہم آگے کی چیز بھی اناؤنس کریں گے. ابھی آئی تھنک فرسٹ اینڈ فارموسٹ یہ فرسٹ ٹیسٹ ہے, ہم نے اس کو 1 اسٹیپ ایٹ اے ٹائم لینا ہوگا, اور ہماری کوشش یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم ایک اچھا اسٹارٹ لے سکیں اس فرسٹ ٹیسٹ میں. شان, بنگلہ دیش سے ہارے, پھر ہم آسٹریلیا میں بھی ہارے, اس سے پہلے انگلینڈ کے خلاف ہوم سیریز تھی وہ بھی ہارے ہوئے تھے. تو ایسا کیا ہے اس رہے ہیں کہ ہم پازیٹیو دیکھ رہے ہیں, آپ پازیٹیو دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز پازیٹیو ہوگی, ہم انگلینڈ کے خلاف سیریز دیں گے. ہر سیریز کے بعد کہا جاتا ہے کہ ہم نے خامیوں سے سیکھا ہے. ان خامیوں کی نشاندہی کریں گے, کیا پرابلم ہو رہی تھی جن کی نشاندہی آپ کرنا چاہیں؟ تھینک یو. دیکھیں میں پرسنلی آئی تھنک آسٹریلیا اور بنگلہ دیش کی سیریز تک رکھتا ہوں اس سوال کو. بینگ اے لیڈر آئی تھنک اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. کبھی بھی اچھا نہیں لگتا جب آپ کی ٹیم ہارتی ہے, اسپیشلی جب آپ کا ملک ہارتا ہے. تو آئیڈیل ہمارا سٹارٹ نہیں ہوا. جیسے میں نے پہلے سوال میں کہا کہ ہمیں لگا کہ جب ہم آسٹریلیا سے کھیل کر آئے تو ہم نے بہت ساری ایسی چیزیں دیکھیں اپنی اسکواڈ میں جن کو ہم آگے لے کر جا سکتے تھے ایز اے ٹیسٹ کوآرڈینیشن, اور ایک پش کر سکتے تھے کہ اس ٹیم کو ہم آگے لے کے جا سکتے ہیں. بٹ آئی تھنک ریزلٹس وائز ہمیں وہ چیز بنگلہ دیش سیریز میں نہیں ملی. کافی ایسی مسٹیکس تھیں جو ہم نے کمٹ کی ہیں ایز اے سائڈ, اور ان سے ہمیں سیکھنا ہوگا. اور اگر میں بات کروں تو میں نے اس وقت بھی شیئر کی تھی کہ آئی تھنک ریڈ بال کرکٹ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ فزیکلی اور مینٹلی یہ 5 دن کا کھیل ہے. 5 دن آپ کی جو فزیکل اور مینٹل فٹنس ہے وہ اپ ٹو دا مارک رہنی چاہیے. آئی تھنک ایز اے اسکواڈ کوچ بھی جو آیا ہے ہم نے ایمفیسائز کیا ہے کہ اگر ہم میچز ہار بھی رہے تھے, ہم پہلے دوسرے دن نہیں ہار رہے تھے. بنگلہ دیش کے خلاف اگر آپ دونوں فرسٹ اننگز دیکھ لیں ایز اے بیٹنگ یونٹ, ہم نے 450 رنس کر کے ڈکلیئر کیا. پھر جو سیکنڈ میچ کی پچ تھی جس میں ان کے 26 پہ 6 آؤٹ تھے, ہم نے اس پہ 274 کیا, اور 26 پہ 6 سے ہم نے پھر وہ اس کو کنورٹ نہیں کیا ایک لو اسکور میں جو ہمیں لیڈ دے سکتا تھا. اور ایون اگر آپ پہلا ٹیسٹ میچ دیکھ لیں ان کے 200 پہ 5 آؤٹ تھے 80 اوورز میں. تو وہ ایک چیز ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنی فزیکل مینٹل فٹنس بہتر کر سکتے ہیں کہ جب گیم تیسرے چوتھے 5ویں دن میں آتا ہے. اگر آپ ہمارے دونوں بیٹنگ کولیپسز بھی دیکھیں وہ 5ویں دن میں آئے ہیں. یہ چیزیں ہمیں ایز اے سائڈ امپروو کرنی ہوں گی. گیم جتنا بڑھتا رہے گا اتنا پریشر بڑھتا رہے گا, اتنا فزیکل اور مینٹل سائڈ پہ آپ کی باڈی پہ آپ کے مائنڈ پہ آپ پہ پریشر بڑھتا رہے گا. تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کس طریقے سے ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں. اور اگین انگلینڈ سے ہم ملتان میں کھیلیں گے. ملتان میں ویدر بھی ایک ایسپیکٹ رکھے گا, ایک چیلنجنگ فیکٹر ہوگا. تو ہم نے ایمفیسائز کیا, اگر آپ دیکھ لیں چیمپئنس کپ سے بھی پہلے, کہ ہم نے ایک نان نیگوشیبل فٹنس اسٹینڈرڈز رکھے ہیں, ویلیوز رکھی ہیں. اس پہ ہم نے آگے بھی ڈسکس کیا ایز اے ٹیم, اور اس چیز پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اگر ہم نے ایک بہتر ٹیسٹ ٹیم بننا ہے تو ہماری فزیکل اور مینٹل فٹنس وہ ہونی چاہیے جو دنیا کی ٹاپ کی ٹیمز کی ہوتی ہے. عمران اور پھر سلنگی صاحب. اچھا شانی بھائی, اگر گزشتہ 6-8 ماہ کی بات کریں تو پاکستان ٹیم کی پرفارمنس سے زیادہ جس چیز پر زیادہ بات ہوئی ہے وہ پاکستان ٹیم کی یونٹی ہے.
तो आप समझते हैं कि टेस्ट टीम में यूनिटी है या आपको भी वो मुश्किलात दरपेश आ रही है जो कि T20 वर्ल्ड कप में जो हमने देखा? और दूसरा, क्लैरिटी की बात कर रहे हैं आप, तो क्लैरिटी हमें तो नज़र नहीं आ रही क्योंकि फर्स्ट टेस्ट के लिए टीम अनाउंसमेंट की गई है, कैप्टन अनाउंसमेंट किया गया है। तो अगर क्लैरिटी होती तो तीनों टेस्ट के लिए एक ही साथ टीम अनाउंसमेंट करते, कैप्टन भी अनाउंसमेंट करते। थैंक यू इमरान भाई। आई थिंक दो चीज़ें जो मैंने अपने अभी तक टेन्योर में देखी हैं ड्रेसिंग रूम में, मेरा हर कैप्टन का अलग तरीका होता है। मेरा ड्रेसिंग रूम का जो माहौल होता है, एनवायरनमेंट होता है, उसको अच्छा रखने में, उस पर फोकस रखने में आई थिंक मेरा मतलब वो कह लें कि एक वो प्राइमरी कंसर्न होता है हमेशा। और हमेशा जो मैंने ऑस्ट्रेलिया में देखा, जो बांग्लादेश में देखा, आई डोंट थिंक मुझे यूनिटी या लड़कों के एफर्ट से कोई चीज़ की कमी नज़र आई है। आई थिंक कुछ बेसिक क्रिकेटिंग चीज़ें जिन पे हमें अपने आप को बेहतर करना होगा और ज़्यादा कंसिस्टेंट रखना होगा। और देखें, मैंने अपने पिछले आंसर में भी एक्सप्लेन किया कि इस वक्त हम खेल रहे हैं 2 टेस्ट बैक टू बैक खेल रहे हैं मुल्तान में, फिर हम वापस जाएंगे पिंडी में खेलेंगे। हमने ऑपोजिशन को भी देखना है, इंग्लैंड ने भी 17 रुकनी उन्होंने स्क्वाड अनाउंस की है। कुछ चीज़ें हैं, हमारे कुछ प्लेयर्स की फ़िटनेस है, जैसे खुर्रम शहजाद की भी बात की, वहाँ की कंडीशंस की बात की। कुछ चीज़ें हैं जो हमें देखनी होंगी, इसलिए। और आप होम टेस्ट सीरीज़ अगर आप किसी भी कंट्री की फॉलो कर लें, आप इंग्लैंड की पिछली कर लें वर्सेस श्रीलंका, वो टेस्ट बाय टेस्ट उस चीज़ को अनाउंस करते थे। तो हमने देखना है कि हमें क्या चीज़ सर्व कर रही है, कौन से प्लेयर्स किस उसमें। आमिर जमाल भी इंजरी से वापस आ रहे हैं, ठीक है। शाहीन और नसीम भी टेक्निकली काफ़ी अरसे बाद टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको देखनी होंगी, इसलिए आप अगर एक स्क्वाड अनाउंस कर दें, फिर उसमें अगर आपको किसी और की ज़रूरत हो तो आप कैसे चेंज करेंगे। तो ये चीज़ें होती हैं कि जब आप होम सीरीज़ में होते हैं, आप टेस्ट मैच टू टेस्ट मैच चलते हैं, आप कंडीशंस असेस करते हैं। हमारा काम है पहले जाके फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट मुल्तान में कंडीशंस असेस करें, देखें कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या अलाउ करती हैं कि हम किस तरीके से अपनी सबसे अच्छी क्रिकेट खेल सकें, और उस हिसाब से फिर हम आगे की प्लानिंग करेंगे। शान, मुजाहिद सोलंकी के KTN न्यूज़ से। सबसे पहले तो ये जो 2 सीरीज़ हुई हैं ऑस्ट्रेलिया और अगेंस्ट, दोनों वाइट वाश शिकस्त हुई हैं, तो उसका सबसे ज़्यादा तो प्रेशर आपके ऊपर होना चाहिए। अब ये सीरीज़ जो होने जा रही है, इसमें आप कितने अंडर प्रेशर होंगे और कितने उम्मीद है कि इस सीरीज़ में आप कामयाबी हासिल करेंगे? दूसरा, जाहिद महमूद भट्टी 2 साल पहले जाए तो इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 2 टेस्ट मैचेस में 12 आउट किए थे, उसके बाद वो स्काउट से बाहर थे, स्टार्ट से बाहर थे। अब वो उनको 16वें प्लेयर की हैसियत से टीम में लाए हैं, तो वो अंडर कंसिडरेशन होंगे आपके एज अ कैप्टन, या वो सिर्फ प्रैक्टिस कराते रहेंगे? देखें, सबसे पहले प्रेशर स्पोर्ट्स में होता है, और प्रेशर एक प्रिविलेज की बात है। इसका मतलब है कि आप वो चीज़ कर रहे हैं जिसका कोई मकसद है, जो कोई मायने रखती है। वो चीज़ अपनी कंट्री को लीड करना, आई थिंक इससे बड़ा ऑनर किसी प्लेयर के लिए नहीं होता, लेकिन उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। प्रेशर से ज़्यादा मैं वर्ड देखता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, किसी भी प्लेयर के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है कि हम हारें, चाहे वो 1 मैच हो, चाहे वो 5 मैच हो। तो जैसे मैंने अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला कि इस चीज़ का दर्द है हमें, और महसूस होता है। जब बांग्लादेश सीरीज़ ख़त्म हुई है, तो आई थिंक मेंटली सबसे मेरी लाइफ में वो चैलेंजिंग पीरियड था कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पाकिस्तान के आप कैप्टन हैं, उसमें हारना बर्दाश्त नहीं होता। तो उसको हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। अभी जो हमारा सारा फोकस होना चाहिए, जो हो गया वो हो गया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ज़रूर एक्सेप्ट करते हैं, बट अब हम इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आगे भी देखना है, आगे किस तरीके से हम बेहतर कर सकते हैं। तो प्रेशर हमेशा होता है, लाइफ में प्रेशर होता है, बट ये वो प्रेशर होता है जो मतलब एट द एंड ऑफ द डे एक ऑनर है और एक प्रिविलेज है, ये उसका प्रेशर है। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उसका प्रेशर है। ज़िंदगी मौत का प्रेशर नहीं है, बट ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको आपको पूरा करना होता है। सेकेंडली, आपने जाहिद की बात की। देखें, हमारे प्लान्स में है, इसलिए उनको उधर बुलाया गया है। हमने बात की है कि मुल्तान की अभी हमने कंडीशंस असेस करनी है, किस तरीके की कंडीशंस हैं। अगर हमें लगा कि वहाँ लेग स्पिनर की रिक्वायरमेंट है तो जाहिद ज़रूर खेलेंगे, जाहिद स्क्वाड में एज ए लेग स्पिनर आए हैं। अगर नहीं है तो फिर जो हमारी बेस्ट प्लेइंग 11 होगी हम कोशिश करेंगे उनको खिलाएंगे। मेरा एक सवाल, I just want to English, please. Pakistan has not won a last test match at a home for nearly 2 years. How can you overturn this and succeed against a strong team like England? James Anderson has now retired. Do you think your
better can put England bowlers under pressure, with Mark Wood also missing out on the tour? Thank you. In English? Yes. Okay. It's not acceptable for Pakistan to not win a home test for that long, and we accept the responsibility for that. But it's a huge opportunity for us. We've been given a chance. We have a huge opportunity to turn this around. Like I said, the players are hurt. We're all hurt. As a cricketing nation, as people that follow cricket, whether that's the media, whether that's the fans, whether that's the cricketers themselves and the cricket board, everyone's hurt right now. But we all have a huge opportunity to turn this around against England, and hopefully we can take a good start in Multan. Look, they've still got, Anderson's not there, Wood's not there, but they've still got 17 quality players that can play this game, and there've been a lot of new upcoming players which will be very exciting to watch in the cricketing world in the future. So they've got a really good side. They've got a lot of experience, a lot of world-class current players as well. As a batting unit, my challenge to the batting unit would be that both times that we've played against Bangladesh, we've batted well in the first innings, but how can we make that better, and then how can we turn the second innings collapses into match-winning scores? That's the challenge that I put out to our batting side, and I think we've got capable enough batsmen. That's why we're trying to back the same batting unit, and hopefully they can turn it around in this series. अब हम राइट साइड से क्वेश्चन ले लेते हैं. रेस्ट अश्योर्ड एवरीवन विल गेट एन अपॉर्चुनिटी, बट एक टाइम पे एक ही आदमी सवाल कर सकता है. शान, आपने फ्यूचर की बात की. ऑब्वियसली आपकी स्क्वाड में रिजवान की इस वक्त फॉर्म जिस तरीके की है, समझते हैं कि 35 प्लस सरफराज अहमद का स्क्वाड में होना फ्यूचर की बात होगी? क्या समझते हैं कि हसीबुल्ला है जो कि इस वक्त तो इंजर्ड हैं, उसके अलावा रोहिल नज़ीर है, उनको बैकअप के तौर पे पॉलिश करना चाहिए? सेकेंडली, बाबर आजम की फॉर्म उस तरीके की नहीं है. लास्ट उन्होंने शायद बड़ा स्कोर 2022 में किया था. कहते हैं उनका बैकअप नहीं है, इस वजह से उनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता. लेकिन आपके पास डोमेस्टिक में देखें कामरान गुलाम है जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं. तो उनको बैकअप के लिए जब मौका ही नहीं दिया जाएगा, तो फिर कैसे आप इस तरीके से टीम को फ्यूचर के लिए डेवलप करेंगे? देखें, सबसे पहले आपको दोनों चीज़ें देखनी होती हैं. आपको शॉर्ट टर्म भी देखना है, आपको लॉन्ग टर्म भी देखना है. शॉर्ट टर्म में इस वक्त अगर आप देखें तो कीपिंग सिचुएशन ऐसी होती है कि जो हमें प्रेजेंट भी हुई है पिछले सीरीज़ में, और हमारा डिसीजन उसमें विंडिकेट हुआ है कि अगर कीपर को, जैसे पहले मैच में रिजवान को क्रैम्प्स है, दूसरे मैच में उसको सेकेंड इनिंग्स में कंकशन हुआ, तो आपको ऑन द स्पॉट रिप्लेसमेंट चाहिए. इस वक्त अगर रिजवान के बाद फौरी तौर पे कोई कीपर है तो वो सरफराज अहमद हैं. उनकी परफॉर्मेंसेज हैं, वो कंकशन से बाहर हुए थे टीम से, उसके बाद वो सिर्फ एक ही टेस्ट मैच खेले, और कंकशन से पहले उन्होंने आके कमबैक में काफ़ी परफॉर्मेंसेज दी थी. और स्पेशली अगर आप होम सीरीज़ की बात करें तो 3 50s और 1 100 थी न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ इसी ग्राउंड पर. तो आपको शॉर्ट टर्म देखना होता है कि फौरी तौर पे अगर खुदा न खास्ता रिजवान को क्रैम्प आए, कोई उंगली पे बॉल लग जाए, आपको सब्सटीट्यूट विकेट कीपर चाहिए होता है. उसमें सरफराज अहमद ही इस वक्त स्क्वाड में होते हैं. लॉन्ग टर्म आपने सही बात की, और इसकी काफ़ी डिस्कशन हो रही है. हमने चैम्पियंस कप में भी नहीं, बल्कि उससे पहले जब के टूर्स हुए ऑस्ट्रेलिया के, जो हमने टीम भेजी उसमें हसीबुल्ला थे, इसको रोहिल नज़ीर ऑलरेडी सेटअप में सिस्टम में हैं, उनकी बात हुई है. उन्होंने अभी ग्लिम्सेस अपने दिखाए इस टूर्नामेंट में. फ्यूचर में यू नेवर नो कि मोहम्मद हारिस के पास एट्रीब्यूट्स हैं, बट इसमें फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने की भी ज़रूरत है, थोड़े एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत है. टेस्ट मैच में आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते विकेट कीपर से, क्योंकि विकेट कीपर की जो फिटनेस होती है, आई थिंक उसको फास्ट बॉलर्स और विकेट कीपर को सबसे ज़्यादा फिट होना होता है टेस्ट क्रिकेट में, और सबसे ज़्यादा चैलेंजेस ही उनके पास होते हैं, क्योंकि टेस्ट मैचेस में बॉल्स भी ज़्यादा छोड़ते हैं, स्लिप्स भी ज़्यादा लगती हैं. तो ये वो चीज़ है जिस पे ऑलरेडी जो नए कोचेज़ हैं वो काम कर रहे हैं. ये पाइपलाइन में 3-4 विकेट कीपर्स हैं, लेकिन इनको बनाना होगा. और हमने अपनी पॉलिसी में थोड़ा दिखाया है कि हम ओपनर्स के साथ भी इसी तरीके से कर रहे हैं, कि जिस तरीके से हमने विकेट कीपर्स को माइंड में रखा हुआ है, साइम हो गया, अब्दुल्ला हो गया, हुरैरा हो गया, तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हम अपना जो नेक्स्ट स्लॉट है साथ में भी प्रिपेयर करते रहें, नो मैटर व्हाट. आप 11 चेंजेस नहीं कर सकते, आप 15 चेंजेस नहीं कर सकते, छोटे छोटे स्टेप्स में आपको करना होता है. जहाँ तक आपने बाबर आजम की बात की, वो दुनिया के बेस्ट बैट्समैनों में शुमार होता है. तो आपको
صرف بابر اعظم کو نہیں بلکہ آپ کو اپنے پلیئرس کو ٹائم دینا ہوتا ہے. جی 2022 آپ کہہ سکتے ہیں بٹ ہمیں ریئلسٹکلی یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس وقت ٹیسٹ کرکٹ کتنی ہوئی ہے. ہم 10 مہینے بعد کھیلیں بنگلہ دیش سے اور آسٹریلیا سے. تو اگر ہم یہ کہہ دیں کہ بابر اعظم نے, جیسے اگر ہم بنگلہ دیش سیریز سے پہلے کہہ دیں کہ 10 مہینے میں اس نے ٹیسٹ کے رنز نہیں کیے ہیں, تو وہ بھی ایک چیز آتی ہے. جی اچھی چیز اس میں کیا ہے اور بری چیز کیا ہے وہ ہمیں دیکھنی چاہیے. اچھی چیز یہ ہے کہ وہ آؤٹ آف فارم نہیں لگ رہے, وہ سٹارٹس لے رہے ہیں, ان میں وہ ردم ہے. ابھی پاکستان کپ میں ہم کہہ سکتے ہیں, امید رکھ سکتے ہیں کہ جو انہوں نے لمبی اننگز تھوڑی سی کھیلی, 50 اوور کھیلے جس میں انہوں نے اپنے گیئرز بھی چینج کیے, پریشر بھی ایبزارب کیا, وہ میں بھی ان کو ہیلپ کرے کہ جب ٹیسٹ کرکٹ آئے گی اس میں وہ چیز اس کو واپس لے کر جائیں. اینڈ سیکنڈلی جو کوالٹی ہے, کیا وہ ہماری ٹیم کا نمبر 1 بیٹسمین ہے؟ وہ ضرور ہے. کامران غلام کی اگر آپ نے بات کی, وہ ہمارے پلانز میں ہے, ہمارا نیکسٹ بیسٹ بیٹسمین ہے. بٹ آپ کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کوئی بھی ٹیم بنانے کے لیے آپ کو کسی کو کنسسٹنٹ چانس دینا ہوگا, اور ہم اپنی پالیسی سے کنسسٹنٹ ہونا چاہ رہے ہیں. ہم نے سائم کو بھی رکھا, ہم نے اس کو اس سیریز میں چانس دیا, اس نے گلمسز دکھائے. تو ہم یہی چاہیں گے کہ اگر کامران غلام بھی سائیڈ میں آئے, جب بھی آئے انشاءاللہ, تو اس کو بھی اتنا ہی چانس ملے جتنا باقیوں کو ملے. ایسا نہ ہو کہ ہم چاپ چینج کرتے رہیں, ایک سیریز کے بعد ایک کو لیں, دوسری سیریز کے بعد دوسرے کو لیں. آپ کو پین لینا ہوگا. اور ہماری کوشش ایز اے ٹیم مینجمنٹ یہ ہے کہ ہم اپنے پلیئرس کو کنسسٹنٹلی بیک کریں, اور جو بھی پلیئر آتا ہے وہ ایسا فیل کرے کہ اس کی اسپاٹ انڈر تھریٹ نہیں ہے. ہاں رسپانسبلٹی ہے کہ بھائی یہ میری ریکوائرمنٹ ہے, اتنے میں نے رنس کرنے, بٹ کبھی بھی وہ والی انسرٹنٹی نہ ہے کہ بھائی میری اسپاٹ انڈر تھریٹ ہے فرام ڈے 1. تو یہ کچھ چیزیں ہم نے چینج کرنی ہے, اور نہ صرف بابر اعظم, آپ نے ہر پلیئر کو اپنے ایسے بیک کرنا ہے. میری ریکویسٹ ہے پلیز ایک سوال کریں اور شارٹ رکھیں تاکہ سارے دوستوں کو اپرچونٹی مل جائے سوال کرنے کی. شان آپ نے بات کی کہ ایک منٹ ابھی آپ نے بات کی کہ کھلاڑیوں کو موقع دینا چاہیے. کتنے موقع چاہیے ان سب کھلاڑیوں کو؟ پچھلے اگر آپ دیکھیں تو عبداللہ شفیع کی بات کریں 10 اننگ میں 50 سکتے ہیں, آپ نے خود 27 اننگ کھیلی ہے, آپ کے 19 رن کی. اور دوسرا یہ ہے کہ سننے میں تو یہ آیا کہ باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ کپتان آپ کو لائک کرتے ہیں, اور دوسرا جو گیری کیسٹن ہے وہ بابر کو لائک کرتے ہیں. تو کیا یہ اگر ہم ان لائکنگ ڈس لائکنگ سے ابھی تک نہیں نکلے اور ہم ان پلیئر کو جو ہے وہ چانس دیے جا رہے ہیں, کیا کامران غلام جب بینچ میں بیٹھ کے بڈھا ہو جائے گا تو اس کو اس وقت ہم چانس دیں گے, یا اس کو ابھی سے چانس دینا چاہیے؟ سر آپ تھوڑا اپنا کویشچن ریفریز کر دیں, آپ نے تھوڑے فیکٹس بھی غلط بتائے. 27 میں 19 کی اننگز میں 27 میں 528 رن ہے, نہیں 19 کی ایوریج ہے. یہ آپ مجھے دکھا دیں اگر. اور دیکھیں سلیکٹیو سٹیٹس تو میں بھی نکال سکتا ہوں, میں بھی اس وقت کے سٹیٹس نکال سکتا ہوں. اچھا مجھے یہ بتائیں نا 10 اننگز میں 150 ہے ایک کھلاڑی کا, تو وہ آپ کتنا چانس دیں گے اس کو؟ پھر آپ سائم ایوب, دوسرا سائم ایوب ہو گیا, سوال کر لیں پلیز, بحث نہیں پلیز, سوال کر لیں. عبداللہ شفیق ہو گیا, سائم ایوب ہو گیا, جو پلیئر T20 کھیل رہا ہے وہی ٹیسٹ میچ کھیل رہا ہے, تو کیا ہمارے پاس ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنے والے نہیں ہیں؟ آئی ڈونٹ تھنک آپ کا, ود آل ڈیو رسپیکٹ, آپ کا سوال ایکوریٹ ہے. ٹیسٹ اسکواڈ ڈفرینٹ ہے, اور ہماری جو ایک وہ ہوتی ہے, ہم مکسنگ کر دیتے ہیں کہ بھائی یس مانتا ہوں کہ پاکستان ٹیم اوور دا لاسٹ آپ کہہ لیں 2024 میں اچھی کرکٹ نہیں کھیلی ہے, بٹ اس میں یہ کہنا کہ T20 بھی ہار رہے ہیں تو ٹیسٹ بھی غلط ہے, اور ٹیسٹ ہار رہے ہیں تو T20 بھی غلط ہے. آئی تھنک سب چیزوں کو آبجیکٹیولی دیکھنا چاہیے. میں اس دن, آپ سٹیٹس کی بات کر رہے ہیں, میں اس دن ایک سٹیٹ پڑھ رہا تھا کہ عبداللہ شفیق نے ابھی کتنے 19-20 ٹیسٹ میچز کھیلے ہیں, اس کا ریکارڈ وراٹ کوہلی سے بہتر ہے. تو اگر ہم مطلب میں بھی ایک سٹیٹ پریزنٹ کر سکتا ہوں, سلیکٹیو سٹیٹ. یہاں جب ٹیم بنا رہے ہوتے ہیں یا ٹیم کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, دیکھیں رسپانسبلٹی میری ہے, پین مجھے لینا ہوگا ایز اے لیڈر, اپنا نہیں دوسروں کا, تبھی جا کے کچھ ہوگا. میری اگر میں اینڈ میں خوش رہوں گا کہ اگر میں نے کسی پلیئر کو بیک کیا ہے اور انشاءاللہ وہ پاکستان کے لیے ایک بہت اچھا سرونٹ بنے, پاکستان کے لیے رنس کرے, اور اگر اس میں میری جگہ چلی جائے, میری پلیس چلی جائے, مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا. لیکن اگر میں صحیح چیز کو بیک کر رہا ہوں تو میں ہمیشہ میں سکون سے سوؤں گا بھی, میں سکون سے اپنی زندگی بھی رہوں گا. سائم نے بھی پچھلے 2 ٹیسٹ میں 2 50 کی ہیں, اگر ایک ٹیسٹ میچ کے بعد ہم اسے ڈراپ کر دیتے, وہ چیز میں نے اپنے کریئر میں دیکھی ہوئی ہے. اس کے بعد کرکٹر جب واپس آتا ہے اس کو لگتا ہے کہ وہ بالکل نئی چیز سٹارٹ کر رہا ہے. 10 مہینے بعد اگلا ٹیسٹ ہے, اور اگر ہم اس کو اس وقت ڈراپ کر دیتے. جہاں آپ نے کامران غلام کی بات کی, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بٹ ایک ٹائم پہ آپ 11 لوگوں کو کھلا سکتے ہیں, ایک ٹائم پہ آپ 5-6 بیٹسمینوں کو کھلا سکتے ہیں. اگر آپ نے ریکارڈز نکالنے, آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب میں 2 سال سے ٹیم سے 2 بار باہر ہوا,
آپ میرے فرسٹ کلاس کے ون ڈے کے T20 رنس لے لیں, میں تب بھی باہر رہا, میں اب ٹیم میں نہیں آیا کیونکہ ٹیم میں جگہ نہیں بنتی تھی. میرا ون ڈے میں لسٹ اے میں ایک وقت میں 60 کا ایوریج ہوتا تھا, بٹ امام اور فخر اس وقت کنسسٹنٹلی پرفارم کر رہے تھے. میں شکایت نہیں کرتا تھا کہ میں ون ڈے اس میں کیوں نہیں ہوں. مجھے پتا تھا کہ بھائی اس وقت کمپٹیشن ہائی ہے, اس وقت لوگ رنس کر رہے ہیں, اس وقت اگر کوچ کسی پلیئر کو بیک کر رہا ہے وہ اچھی چیز کر رہا ہے کہ اگر مجھے بھی موقع ملے گا تو مجھے بھی وہ بیک کرے گا. تو اگر کرکٹ ٹیم بنانی ہوتی ہے, اگر کسی بھی چیز میں کسی بھی آرگنائزیشن میں کسی کو بنانا ہوتا ہے, آپ کو ان کا پین لینا ہوتا ہے. تو میرا کام ایز اے لیڈر ہے کہ اپنے پلیئرس کو بیک کرنا, ان کا پین لینا, رزلٹ کی رسپانسبلٹی میری ہے. اور میں نے پہلے بھی بولا ہے کہ ہاتھ کھڑا کیا ہے, ہم اکاؤنٹیبل ہیں. 5 میچز ہارے ہیں, بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اس چیز کا درد ہے, ہم نے اس کو ٹرن اراؤنڈ کرنا ہے. نئی چیز, کل آپ کو ایک دن کے بعد آپ کی جاب سے ہٹا دیں, آپ بھی تو کہو گے نا مجھے پورا چانس نہیں دیا, مجھے پورا موقع نہیں دیا. جی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کنڈیشنز اور اپوزیشن کے حساب سے آپ کو چینجز کرنی ہوتی ہیں, وہ آپ کو ضرور کرنی ہوتی ہیں. تو ہمارا کام ہے کہ جتنی بھی ہم رسپانسبلٹی لے سکیں, اپنے پلیئرس کو بیک کر سکیں, ہم کریں. اور اس میں ہم سب ساتھ ہیں, یہ ہمارے ہی پلیئرز ہیں, یہ کہیں اور سے نہیں آئے ہیں. تو کوشش یہ ہے کہ اس وقت فیوچر میں اگر ٹیسٹ کرکٹ میں اوپنرز بنانے, آپ کس طریقے سے بناؤ گے؟ ٹیسٹ کرکٹ میں آپ کو پتہ ہے اوپننگ سب سے مشکل جاب ہے, اور یہ آپ فیکچولی دیکھ سکتے ہیں, یہ آپ نکال کے دیکھ لیں, دنیا کے اوپنرز دیکھ لیں کہ کتنے وہ ہیں, اور آپ ان کی ایوریجز مڈل آرڈر سے کمپیئر نہیں کر سکتے, آپ ان کی ایوریجز لوور آرڈر سے کمپیئر نہیں کر سکتے. اوپنر کو صرف ایک اوپنر کی حیثیت سے ہی کمپیئر کر سکتے ہیں. تو یہ ہم کچھ چانسز لے رہے ہیں, کچھ بیک کر رہے ہیں اپنے پلیئرس کو, اور امید یہ ہے کہ یہ انشاءاللہ اس چیز میں ہمیں رزلٹس دکھائیں گے. شان, جب بھی ہوم ٹیسٹ سیریز جواب ادھر دیکھ کے سامنے دیکھیں. جب بھی ہوم ٹیسٹ سیریز ہوتی ہے تو ہر ٹیم کوشش کرتی ہے اپنی اسٹرینتھ پہ کھیلے, دنیا بھر کی ٹیمیں ایسی کرتی ہے, لیکن اپیرنٹلی ایسا لگ رہا ہے لاسٹ سیزن میں بھی اور اس میں بھی کہ ہم جو اپوزیشن ہے اس کی اسٹرینتھ کو نلیفائی کرنے پہ زیادہ جا رہے ہیں. جیسے ہم بنگلہ دیش کو اسپن ٹریک نہیں دینا چاہ رہے تھے, آپ لوگوں نے ڈسکور کیا ابھی تک جو تھاٹ پروسیس چل رہا ہے کہ ہماری اسٹرینتھ کیا ہے؟ بیسکلی کوئی بڑا 300 نہیں ہو رہا, جیسے ہم یونس بھائی کو دیکھتے تھے, اظہر علی کرتے تھے, اسپنرز بھی نہیں اس طریقے سے, فاسٹ بالرز آؤٹ کر رہے ہیں لیکن ان اینڈ آؤٹ کوئی پنجہ نہیں لگا رہے. اسٹرینتھ اس ٹیسٹ ٹیم کی ابھی تک ڈسکور ہوئی؟ یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے, اور یہ ایسی چیز ہے جس پہ مطلب اگر ہم بولیں نا کہ ہمارے تھاٹس یا ہماری کانٹمپلیشن اس پہ کافی چل رہی ہے. دیکھیں بنگلہ دیش کے خلاف ہم نے اپنے آپ کو دیکھا تھا کہ ہم آسٹریلیا میں کیسے کھیلے تھے. ہم آسٹریلیا میں لگا کہ اسپیشلی پرتھ اور میلبرن میں سیمرز کے لیے کافی اسسٹنس تھی, اور ہمیں لگا وہاں ہمارے بالرز نے کافی اچھی بالنگ کی. تو ہمارا جو ڈیسیجن تھا, ہمارا جو تھاٹ پروسیس تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں لگا کہ جب ہمارے سیمرز نے ادھر اچھا رسپانس دیا, پلس ہمارے بیٹنگ یونٹ نے اسپیشلی میلبرن میں ایک ڈیسنٹ رسپانس دیا ہے, ہم اس ٹائپ کی کرکٹ کیسے کھیل سکتے ہیں. اور ہمیں لگا ہم پچز میں گراس رکھ کے اپنے سیمرز کو اسسٹنس دیں گے, کیونکہ ٹیسٹ میچ میں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے 20 آؤٹ کرنے ہیں. آپ 20 آؤٹ کیسے کریں گے؟ 20 آؤٹ کیے بغیر آپ میچ صرف ایک اس سے جیت سکتے ہو کہ اگر دوسری ٹیم نے ڈکلیئر کیا اور آپ نے 4th اننگز میں چیس کیا, اور 4th اننگ چیسز اتنے یوزول نہیں ہوتے کرکٹ میں. تو ہم کبھی بھی دوسری ٹیم کو نلیفائی کرنے کے لیے وہ اپنی کنڈیشنز نہیں رکھتے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہماری اسٹرینتھس کیا ہیں. ہم نے اس وقت اس لیے واسٹ اسکواڈ اناؤنس کیا ہے کہ ہم دیکھ لیں کہ ملتان میں کنڈیشنز کیا ہیں, ہمیں کیا چیز سوٹ کرے گی بیٹنگ وائز, فاسٹ بولنگ وائز, اسپن ڈپارٹمنٹ وائز, اور پھر ہم ایک ڈیسیجن لیں گے جو ہماری کرکٹ کو سوٹ کرے گی, اینڈ بیئرنگ ان مائنڈ کہ اپوزیشن کی کیا اسٹرینتھس ہیں. شان, کافی ٹائم سے دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان ٹیم کی کپتانی کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے, تو کیا واقعی ایسا ہے؟ اور بھی کچھ دنوں پہلے ابھی راشد لطیف انڈر 19 ٹیم کے بچوں کو ایک لیکچر دے رہے تھے, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے یہاں پاکستان میں کپتان تو ہیں لیکن لیڈرشپ نہیں ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ کیونکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بنگلہ دیش کے خلاف جب آپ کپتانی کر رہے تھے تو آپ پریشر میں کپتانی کر رہے تھے, اس وجہ سے آپ سے بیٹنگ نہیں ہو پا رہی تھی. دیکھیں, آئی تھنک سب سے بڑا آنر ہے پاکستان کی کیپٹنسی کرنا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس میں آپ کہہ رہے ہیں چیلنجنگ ہوتی ہے, چیلنجنگ صرف اس لیے ہوتی ہے آپ پہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے. رسپانسبلٹی کافی چیزوں کی ہوتی ہے, آپ نے سلیکشن کرنی ہے, آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے ٹیم کا کھیلنے کا طریقہ ڈیسائیڈ کرنا ہے, اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کیپٹن لیڈر ہوتا ہے, کیپٹن کو لیڈ کرنا چاہیے فرام دا فرنٹ آن اینڈ آف دا فیلڈ. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں سمجھوں گا جس نے میری کرکٹ میں کوئی رکاوٹ لائی ہے. بس مجھے رسپانسبلٹی کا اونس ہوتا ہے, مجھے رسپانسبلٹی کی قدر ہے
کہ ایک رسپانسبلٹی ہے اور اس رسپانسبلٹی کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے. جہاں تک پریشر کی بات آئی ہے, میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ بھائی یہ پریشر مجھے کھیلنے نہیں دے رہا, یہ ایکسکیوز ہے. یہ ایکسکیوز اگر ہے تو آپ کو یہ جاب نہیں کرنی چاہیے. اس وقت رسپانسبلٹی اس وقت کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ جی دیکھیں جو پاس میں ہوا وہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں تھا, اس چیز کو چینج کیسے کرنا ہے, اس چیز کی رسپانسبلٹی ہے. تو جو سارا فوکس ہے ایز اے بیٹسمین, ایز اے کیپٹن اور ایز اے ٹیم ہمارا, وہ یہی ہے کہ ہم اب اس چیز کو کیسے ٹرن اراؤنڈ کر سکتے ہیں. Good afternoon, Shan. This is Aiman Suhail from Cricket Pakistan. I hope you are doing well. You spoke about building a stock of test seamers in the previous series, but Khurram Shahzad is injured, Mohammad Ali has been dropped. Can you explain the thought process behind these calls? Thank you, I'm doing well. Khurram Shahzad obviously is injured, that is unfortunate. And when we talk about stocks, we also have a few of them currently in the squad. There's Shaheen, there's Naseem, there's Mir Hamza, there's Amir Jamal. At the minute in a home series, in a home test, we spoke about it. We'd like to keep the number of players to 15. And that is a decision made by the team management on the basis of you want to give every player proper time on their skill set, on their how you manage that particular player and how that particular player gets everything from the team and from the coaching staff. When it becomes more than 15, then it's hard to manage each and every one of the players. That's why also in the statement we gave out a reason that Kamran Ghulam and Mohammad Ali are still part of that extended squad. If the squad was 17, they were part of that squad. Whenever they'll be required to play, they'll be the first ones coming back and playing for the team. So they're not technically out of the squad. It's just that we'd like to keep the squad to 15. We'd like to manage every player individually. That's why they're all in our plans. And as far as stocks are concerned, looking at this Champions Cup, there have been a few encouraging signs. And we're all very eager to see how these respective new upcoming bowlers also do well in red ball cricket when it presents. I mean, if you look at the tournament personally, from a personal standout, Hasnain was bowling really well. And if I'm ever selecting a team or I'm interested in selecting a team, my question to Hasnain would be, you're bowling really well. How well can you also do in red ball cricket? Because right now Pakistan needs bowlers that can bowl in all formats. We've got young Ali Raza coming up. Akif Javed bowled really well. So Pakistan's never short of fast bowlers. It's just about channeling them in the right way and making sure they're playing red ball cricket so they know the demands of red ball cricket, because that's completely different. But we're all very excited. شان میرا سوال بھی فاسٹ بولر سے ریلیٹڈ ہے. حالیہ شاہین کے اوپر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ ان کا ورک لوڈ بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ دیگر فاسٹ دنیا بھر کے فاسٹ بولرس کے مقابلے میں انہوں نے بالنگ کی اور ان کی اسپیڈ کے اوپر بھی کنسرن اور آہستہ آہستہ ان کی اسپیڈ کیوں نیچے جا رہی ہے. آپ کی بطور لیڈر ان کے ساتھ, اور کوچ جیسن نے بھی اس بات کی نشاندہی کی, کوئی بات ہوتی ہے؟ اور دوسرا اسی سے ریلیٹڈ سوال یہ کہ دو بڑے مواقع پر ہم نے دیکھا ہے کہ شاہین کا ورلڈ کپ میں ایک, پھر نسیم کا ایک میں نہ ہونا میں بڑا نقصان, یا خرم شہزاد, عامر, دیگر بولر فاسٹ بولر اسپیشلی جو انجرڈ رہتے ہیں. تو فاسٹ بولرس کی انجریز کو لے کر کیا بات ہوتی ہے کوچ کے ساتھ ان فاسٹ بولرس آپ بطور لیڈر آپ کی؟ تھینک یو, بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں, سب سے پہلے ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جو اسپیشلی ٹیسٹ کرکٹ میں جو فاسٹ بولنگ کی اسکل ہے وہ سب سے مشکل اسکل ہے. آپ کو سپر فٹ ہونا ہوتا ہے فاسٹ بولنگ کرنے کے لیے, اور آئی تھنک ہمیں تھوڑا سا اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے کہ جیسے شاہین ہے, اس دن وہی آئی تھنک گیری کرسٹن نے بھی وہ کامنٹری میں بولا تھا کہ پچھلے کچھ ٹائم میں اس نے موسٹ نمبر آف بالز اس نے ورلڈ کرکٹ میں اس نے کرائی ہیں. تو یہ ایک ایسی اسکل ہے جو آپ کی باڈی پہ ایکچولی اس کی جو فورسز وغیرہ جو ایگزرٹ ہوتی ہیں, اور میں نے اتنی انٹرنیشنل کرکٹ کھیلی ہے, اتنی دوسری جگہوں پہ کرکٹ کھیلی ہے کہ فاسٹ بولرس کو مینیج ہی کیا جاتا ہے, ان کا ورک لوڈ مینیج کیا جاتا ہے. انجریز پارٹ اینڈ پارسل ہیں گیم کی, اس لیے جب میں نے پچھلے سوال میں بھی جواب دیا, آپ کو اسٹاکس بلڈ کرنے ہوتے ہیں. تو اس وقت ہماری یہ بھی رسپانسبلٹی ہے, یس یہ ہمارا کرنٹ لاٹ ہے, لیکن ہمارا جو آگے کا لاٹ ہے, فیوچر کا لاٹ ہے, وہ ہم کس طریقے سے پریپیئر کر سکتے ہیں کہ جب ٹیسٹ کرکٹ کی ڈیمانڈز ہیں تو ہمارے پاس ریڈیلی اویلیبل فاسٹ بولرز ہوں ریڈ بال کرکٹ کے لیے. اور ہمیں کچھ ایکسائٹنگ چیزیں نظر آئی ہیں چیمپئنز کپ میں. جہاں تک آپ نے خرم شہزاد کی بات کی, انفارچونیٹ ہے, اسے 2 بار ایسی انجریز ہوئی ہیں جو آپ بالکل کنٹرول نہیں کر سکتے. بٹ ہم نے جو پرسنلی بات کی ہے فاسٹ بولر سے, وہ یہی کی ہے کہ 20 وکٹیں لینے میں آپ کا بہت بڑا کردار ہوگا.
آپ کی سپر فٹنس ہونا, آپ کو سپر فٹ ہونا ٹیم کی ریکوائرمنٹ ہے, آپ کی ریکوائرمنٹ ہے. تو وہ کچھ سٹینڈرڈز میں ہم نے سیٹ کیا ہے, فٹنس پروٹوکالز میں سیٹ کیا ہے کہ ہمارے فاسٹ بولرز سب سے فٹ لوگ ہوں ہماری ٹیم میں. اس چیز پہ کافی ایمفیسائز کیا جا رہا ہے. سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ اسپیل تبھی اچھا ہوگا جب آپ کی باڈی سپر فٹ ہوگی اور آپ کا ورک لوڈ اچھی طریقے سے مینیج ہوگا. تو یہ آئی تھنک ایک پرائیورٹی کیس ہے جس پہ فاسٹ بولر سے کمیونیکیشن بھی ہو رہی ہے, اور ٹیم مینجمنٹ نے ایک اسٹینڈرڈ بھی سیٹ کیا ہے کہ فاسٹ بولرز کی جو فٹنس ہے وہ سپر فٹ ہونی چاہیے. شان, ٹیسٹ کرکٹ میں لمبی اننگز کھیلنے کے لیے صبر اور ذہنی مضبوطی کی ضرورت ہوتی ہے. آپ جلدی رن بنانے کی کوشش میں رہتے ہیں تاکہ آپ دباؤ سے نکل سکیں, لیکن یہ حکمت عملی اکثر آپ کے خلاف جاتی ہے. تھینک یو. دیکھیں, ذہنی دباؤ نہیں ہوتا کبھی بھی تیز رنز کرنے سے. آپ کو سب سے پہلے دیکھنا چاہیے انڈیویجولی ایز اے بیٹسمین کہ آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے, نمبر 1. نمبر 2, آپ کی ٹیم کی کیا اس وقت یا سچویشن کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, نمبر 2. اور اس میں اب آپ نے ان دونوں چیزوں کو مکس کر کے ساتھ لے کے آپ نے اس کو آگے لے کر جانا ہے. آئی تھنک ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اگر ہم کرکٹ دیکھیں, بالر ہے تو آؤٹ کرنا ہے, بیٹسمین ہے تو رنز کرنا ہے. کس طریقے سے آپ اپنے آپ کو بیسٹ چانس دے سکتے ہیں رنز کرنے کا. میری ایز اے بیٹسمین کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں دیکھوں کہ جہاں مجھے 1 رن ملے میں وہ 1 رن لوں, جہاں مجھے 4 رنز ملے میں وہ 4 رنز لوں. میں کوئی رن اسکورنگ اپرچونیٹی ضائع نہ کروں, کیونکہ ٹیسٹ کرکٹ میں مجھے لگتا ہے سب سے کوالٹی جو بالنگ ہوتی ہے وہ ٹیسٹ کرکٹ میں ہوتی ہے. تو اگر آپ اچھے بالرس کو آپ مطلب رسپیکٹ دینی ہے, بٹ ایک ہوتا ہے بلا وجہ کی رسپیکٹ. اگر آپ پورے دن رسپیکٹ دیتے رہیں گے تو وہ بھی ایک جگہ بال کرتے رہیں گے. کبھی کبھار آپ کو اچھے بال پہ بھی رنز کرنے ہوتے ہیں, کبھی کبھار آپ کو ایسا ٹائم آتا ہے کہ آپ ابھی ٹیم پھنسی ہوئی ہے, بھائی مجھے برے بال پہ بھی مجھے چھوڑنا ہوگا, اس کو ایبزارب کرنا ہوگا. تو ایک لرننگ پروسیس ہے. آئی تھنک میرے لیے سب سے بڑی فرسٹریشن ایز اے بیٹسمین یہی رہی ہے کہ بہت سارے سٹارٹس ہیں آسٹریلیا سے لے کے اب تک. ایون اگر آپ سری لنکا کی سیریز دیکھ لیں, اس میں بھی اگر 50 ہو رہا ہے, رن بال 50 ہو رہا ہے, اور کوئی بھی کسی بھی بیٹسمین سے آپ پوچھیں گے آپ کو اگر رن بال 50 کا سٹارٹ ملے تو آپ کیسا فیل کرو گے, سارے کہیں گے کہ بھائی اس کے بعد بڑا سکور بنتا ہے. تو اس چیز میں میری رسپانسبلٹی ہے کہ جب 50 ہو تو وہ بڑا سکور ہونا چاہیے. جلدی آؤٹ لوگ ہوتے ہیں, جلدی آؤٹ کی ایز اے بیٹسمین آپ کو کبھی ٹینشن نہیں لینی چاہیے, لیکن جب جو 50, جو 30, جو 40 ہوتے ہیں وہ میری رسپانسبلٹی ہے, اور مجھے تیز رنز کرنے کے ساتھ لمبے رنز بھی کرنے پڑیں گے. السلام علیکم شان بھائی, سورج کمار فرام آواز ٹی وی. اچھا, چیمپئنس کپ کی آپ نے بات کی, پھر آخر کے جو اہم میچز تھے اس میں جو ہے مین پلیئرس کو ریسٹ دیا گیا. یہ واقعی میں ضرورت تھا, کیونکہ کل بھی افتخار احمد کہہ رہے تھے کہ یہ پہلے بتایا جاتا تو زیادہ بہتر تھا ٹورنامنٹ کے لیے بھی. کراؤڈ کا انٹرسٹ, فین کا انٹرسٹ بھی کم ہو چکا تھا آخر کے میچوں میں. یہ واقعی میں 4 دن کا یہ ریسٹ اتنا ضروری تھا کہ مین پلیئرس کو ریسٹ دیا گیا. دیکھیں, اچھا سوال پوچھا ہے آپ نے. آئی تھنک پرفیکٹ تو کوئی چیز نہیں ہوتی, نہ صحیح غلط ایسے اس طریقے سے ہوتی ہے. مطلب ہر کسی کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. اس میں آپ نے 2 چیزیں دیکھنی تھیں. اوبیسلی ٹورنامنٹ کی آپ نے وہ دیکھنی تھی کہ ٹورنامنٹ کس طریقے سے چلتا رہے, اور دوسرا آپ نے ٹیسٹ پلیئرس کی بھی کنڈیشن دیکھنی تھی. جیسے ہی ٹیسٹ میچ 3 کو ختم ہوا, آپ چیک کر سکتے ہیں 4-5 تاریخ کو ٹیسٹ پلیئرس واپس چیک ان ہو گئے تھے فیصل آباد میں. وہاں ٹریننگ بھی ہوئی ہے ٹیمز کی, آلموسٹ ہر دن ہوئی ہے. آپ نے ویدر بھی دیکھ لیا تھا, پھر ساتھ میں ہماری فٹنس ٹیسٹنگ بھی ہوئی ہے ادھر, اور پھر جیسے ہی میچز شروع ہوئے ہیں تو وہ بیک ٹو بیک میچز ہوئے ہیں. تو آئی تھنک یہ ایک وہ ڈیسیجن تھا, ایک ٹیم پالیسی تھی. اس وقت آپ چاہتے نہیں سو کلوز ٹو دا سیریز, جب ہم نے ٹیم کا ڈیسائیڈ کر لیا, یا تو ٹیم ہم نے نہیں ڈیسائیڈ کی ہوتی, جب ٹیم ڈیسائیڈ ہو گئی ہے تو اس میں ہم نے تھوڑی سی انجری پریونشن یا لوگوں کے ورک لوڈ بھی مینیج کرنے ہیں. تو اوبیسلی آئیڈیل نہیں ہے. کبھی کبھار آپ کوئی چیز اچھی کرتے ہو, اس کا مطلب ہوتا ہے کسی اور چیز پہ آپ کو کمپرومائز کرنا ہوتا ہے. بٹ یہ ایک ٹیم ڈیسیجن تھا کہ ہم اپنے پلیئرس کو, وہ کنٹینیوسلی کرکٹ کھیل رہے تھے. 2 ٹیسٹ میچز بھی جو بنگلہ دیش سے کھیلے وہ کافی ایکسٹریم کنڈیشنز میں تھے. فیصل آباد میں بھی اچھی مطلب کنڈیشنز ایسی تھیں جس پہ باڈی کے لیے وہ کافی چیلنجنگ تھی. تو بس یہی تھا کہ یہ 4-5 دن آرام سے ملیں, تاکہ اس کے بعد جب ہم ملتان میں اپنا کیمپ سٹارٹ کریں تو ہم فل انٹینسٹی سے کریں. اور میں صرف یہ ایڈ کر دوں, ملتان کے بعد پھر ہماری ون ڈے میچز ہیں آسٹریلیا کے اندر, زمبابوے کے اندر, ساؤتھ افریقہ کے اندر, پھر اس کے بعد ویسٹ انڈیز نے آنا ہے, پھر ٹرائی سیریز ہے, پھر چیمپئنز ٹرافی ہے, پھر ہم نے نیوزی لینڈ جانا ہے. تو
मई तक का जो स्केड्यूल है वो बहुत कॉम्पैक्ट है, तो एक सिलेक्टर्स की और टीम मैनेजमेंट की एक ये भी सोचती कि जहाँ जहाँ वो छोटे छोटे पीरियड्स मिल सकते हैं जहाँ प्लेयर्स को रेस्ट करा दिया जाए, उन पीरियड्स को हम यूटिलाइज कर लें। इवन डोमेस्टिक का स्केड्यूल काफ़ी लंबा है। अस्सलाम वालेकुम शान, ये कहा जाता है कि हम बहुत करीब जाकर हार जाते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि शिकस्त का बहुत ज़्यादा खौफ होता है प्लेयर्स में, चाहे वो वाइट बॉल क्रिकेट हो या रेड बॉल क्रिकेट, बहुत करीब जाके हम जो है वो हार जाते हैं, तो शिकस्त के खौफ को कैसा देख रहे होते हैं? क्योंकि कंटिन्यूसली देखने में रहा है। सेकंड सवाल ये है, बहुत शॉर्ट करूँगा, 2 ओहदे ऐसे होते हैं पाकिस्तान में, प्राइम मिनिस्टर का और क्रिकेट टीम के कैप्टन का, कि हर कुछ दिनों के बाद लोग कह रहे होते हैं ये तो गया, तो क्या देख रहे हैं ओवरऑल सिचुएशन? देखिए, जो आपने पहला सवाल किया ना, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है वो, इसलिए क्योंकि अगर आप थॉट्स की बात कर रहे हैं ना, तो थॉट तो ये होता है भाई मैच जीत रहे हैं। बहुत सारी इसलिए कहते हैं कि ये सिर्फ हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, इसलिए जो ग्राउंड में होता है उसको वो भी कम्प्लीटली अंडरस्टैंड नहीं करते। और इसलिए स्पोर्ट्स में इवन आप देखें कि इस वक्त स्पोर्ट्स में साइकोलॉजी का कितना बड़ा एलिमेंट है। कुछ चीज़ें आपके दिमाग, आपके भी बैकग्राउंड में चल रही होती हैं जिनको आपको अंदाज़ा नहीं होता। तो आई थिंक इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मैंने एक वर्ड यूज़ किया है कि फ़िज़िकल और मेंटल फिटनेस, ये बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम एज ए क्रिकेटिंग नेशन, हम एज प्लेयर्स इसको ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। और कई बार हम ऐसी चीज़ें देखते हैं दूसरी साइड में जो वो इन चीज़ों पे उन्होंने अमल किया, इन चीज़ों को बेहतर किया ओवर द ईयर्स। और आई थिंक इस वक्त भी कोशिश ये है कि किस तरीके से हम अपने आप को फिज़िकली और मेंटली बेहतर बना सकते हैं, कि जो हम अच्छी पोजीशंस में आते हैं, एक तो हम कंसिस्टेंट रहें और कंसिस्टेंटली फिर जीतें उन अच्छी पोजीशन से। सेकेंडली देखें, ये जॉब है एट द एंड ऑफ द डे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है, रिज़ल्ट ओरिएंटेड बिजनेस है एट द एंड ऑफ द डे, कोई चैरिटी नहीं है। रिज़ल्ट्स अच्छे हुए सर्व करेंगे, रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं हुए उसकी पनिशमेंट मिलेगी। मुझे हमेशा एज ए क्रिकेटर यही हुआ है, मैंने परफॉर्म किया, मैं रहा हूँ, नहीं किया मैं ड्रॉप हुआ, परफॉर्म किया डोमेस्टिक में कम बैक किया, नहीं किया तो वहाँ रहा हूँ। तो ये एक्सेप्टेड चीज़ है एज ए क्रिकेटर, इस चीज़ का कोई डर नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खुशी है, किस तरीके से एक अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये सबको नहीं मिलती, तो ये इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती पाकिस्तान को लीड करना, और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें पाकिस्तान की चीज़ें बेहतर करना। तो ये खुशी से करेंगे, जब तक अल्लाह मियां ने लिखी है तब तक करेंगे, जब नहीं होगी एट द एंड ऑफ द डे होपफुली कोई और इसको आके बेहतर सर्व करेगा। और जो भी हो एट द एंड ऑफ द डे मेरी ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर हो, पाकिस्तान एज अ मुल्क बेहतर हो, चाहे वो आपने प्राइम मिनिस्टर की बात की, और पाकिस्तान हमेशा ऊंचा हर चीज़ में टॉप पे नज़र आए। अच्छा शान, डू यू थिंक यू विल स्टिल रिमेन एज कैप्टन, खुदा ना खासा, इफ़ यू विल लॉस द सीरीज इंग्लैंड? सर, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। इस वक्त मेरा फोकस कम्प्लीटली ऑन द सीरीज़ है। मुझे अल्लाह मियां ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है, हमारी टीम को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है इस अगले टेस्ट मैच को खेलने के। अच्छा नहीं करेंगे उसकी पनिशमेंट ज़रूर होगी, बट वो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, वो जब टाइम आएगा तब देखेंगे इंशाल्लाह। शान, अभी आपने कहा, मेरा भी वैसे ही तकरीबन सवाल था, अब सवाल थोड़ा सा चेंज हो रहा है कि अभी आपने बोला कि जब तक वो मौका दे रहे हैं आप अवेल करेंगे, जब तक अल्लाह कह रहा है, तो कभी खुद से कोई खुददारी नहीं आती कि यार हार गए, परफॉर्मेंस नहीं हो रही, छोड़ के चले जाएं? शान, पहले तो यॉर्कशायर को आपने लीड किया और डिवीज़न 1 में आ गई, कॉन्ग्रेचुलेशन उसके लिए। पाकिस्तान को लीड करने से पहले आपको जब यॉर्कशायर की कप्तानी मिली तो एक ऐसी पोजीशन में मिली थी जहाँ काउंटी बहुत क्राइसिस में थी, लेकिन आपने उसको भी 2 साल लीड किया और एम यही था और डिवीज़न 1 में आ गई। तो ओवरऑल अपना वो एक्सपीरियंस शेयर कीजिए उस लीडरशिप का। और फिर दूसरा ये कि जो रूट और हैरी ब्रुक जैसे खिलाड़ी भी आपकी कप्तानी में खेलते नजर आए, काउंटी क्रिकेट बहुत रेगुलर अभी 2 साल आपने खेली, पर डर्बी शायर से भी खेलते रहे आप, ये कितना आपके लिए फेवरेबल रहेगा कि इन खिलाड़ियों के साथ खेलते भी रहें और इनको बहुत करीब से आपने देखा भी है? थैंक यू, बड़ा अच्छा आपका सवाल है, अप्रिशिएट करता हूँ जो आपने इस पे रिसर्च किया। देखें, आई थिंक ये पिछला कुछ सवाल भी इसका जवाब उसमें आ जाएगा। हमेशा मैंने अपनी ज़िंदगी में चैलेंजेस एक्सेप्ट किए हैं और हमेशा कोशिश की है कि अपने आप को नहीं बल्कि जिस चीज़ में भी मैं इन्वॉल्व हूँ उस चीज़ को कैसे बेहतर कर सकूँ, अपनी कंट्रीब्यूशन कैसे दे सकूँ और दूसरों को किस तरीके से हेल्प कर सकूँ। वहाँ क्राइसिस ज़रूर थे बट अपॉर्चुनिटी थी टीम के लिए कि टीम को वहाँ बेहतर किस तरीके से किया जाए। और उसका 3 साल बाद जो लोग उधर इन्वॉल्व थे पिछले 3 साल से, उन्होंने उधर
काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी टफ़ टाइम्स देखे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे जो उन्होंने रिज़ल्ट चाहा वो उनको एट द एंड ऑफ द डे मिला। तो मेरी हमेशा पर्सनल कोशिश ये होती है कि कभी आपको चैलेंज से नहीं भागना चाहिए, अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए और कोशिश अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं उस अपॉर्चुनिटी को सही करने में। बाकी जिन प्लेयर्स की आपने बात की, देखें वो क्वालिटी प्लेयर्स हैं, उनको कप्तानी की भी नहीं ज़रूरत होती उनको, बल्कि वो लीडर्स होते हैं, वो किस तरीके से अपने स्टैंडर्ड सेट करते हैं, वो देखने की चीज़ है। एंड आई होप कि किसी ना किसी फॉर्म में आप लोग देखें कि वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स क्यों हैं, और ऐसे प्लेयर्स पाकिस्तान में भी मौजूद हैं बहुत सारे। बस कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अपनी टीम को कैसे बेहतर कर सकें और ऑब्वियसली जो अच्छी चीज़ें उनसे हम कैसे इंस्पिरेशन ले सकें। लास्ट क्वेश्चन शान, ये बड़ी अमल दखल होता है कप्तान का टीम बनाने में, और अगर हम देखें तो थोड़ी सी अगर बात कर लें फ़खर ज़मान की, तो 194 रन उन्होंने स्कोर किए हुए हैं 3 टेस्ट मैचेस के अंदर, और आई थिंक 94 उनका हाईएस्ट स्कोर है। तो मशवरे में आप जब टीम में सेलेक्ट हो रही होती है तो उस वक्त फ़खर को आप लोग देख रहे होते हैं इसमें? सो आई थिंक हम हर प्लेयर को देखते हैं कि जिसकी आपको रिक्वायरमेंट हो सकती है, बट आपको कुछ चीज़ें देखनी चाहिए कि वो प्लेयर अवेलेबल है, कितनी रेड बॉल खेला है। टेस्ट क्रिकेट में आप यही देखेंगे प्रीवियस हिस्ट्री क्या रही है। आई थिंक जब आपने बात की है फ़खर की, तो वो लास्ट अपना 2000 हमारे साथ ही 2019 में साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैच खेला था। हर प्लेयर अंडर कंसिडरेशन है, किसी के लिए ना नहीं है, चाहे वो 40 साल के अगर वो स्टैंडर्ड्स मीट करता है तो वो पाकिस्तान टीम है, पाकिस्तान टीम की रिक्वायरमेंट है, और अगर वो 18 साल के और वो स्टैंडर्ड्स वो मीट करता है तो वो भी पाकिस्तान टीम की रिक्वायरमेंट है। तो कोशिश ये है कि बैलेंस रखना है, जो जिस वक्त टीम की रिक्वायरमेंट हो आप उसको बुला सकते हैं, आप उसको खिला सकते हैं। बट आई थिंक इस वक्त हम फील करते हैं कि कुछ हमारे जो करंट 3-4 जो रेड बॉल के ओपनर्स हैं वो हमारे प्रोसेस का पार्ट हैं, और कोशिश यही होनी चाहिए हम इनको किस तरीके से बेहतर बनाएं और इनको किस तरीके से बैक करें। थैंक यू लेडी एंड जेंटलमैन, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके सारे सवाल ले लिए, आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। एक लास्ट दरख्वास्त और बहुत मुअद्दबाना तरीके से, पाकिस्तान का कैप्टन बैठा है, आप बिल्कुल सवाल करें बट प्लीज़ शो रिस्पेक्ट, एंड पर्टिकुलरली आई एम रेफरिंग टू जावेद। इट वाज नॉट द अप्रोप्रिएट वे ऑफ आस्किंग पाकिस्तान कैप्टन द क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड। थैंक यू जेंटलमैन, थैंक यू एवरीवन, एंजॉय योर डे।